اذان حکم ہے اب چھوڑ وہ سب اسباب غلاظت، جس سے تمہارا ظاہر اور باطن بدنما ہو گیا۔ اذان حکم ہے کہ چھوڑ دو اسباب امراض، جس سے تم روحانی اور جسمانی مریض بن گئے ہو، اور آپ مسجد میں آئے۔ اگر ہمارے حضور آنا چاہتے ہو تو اندر اور باہر کی صفائی ضروری ہے۔ باہر کو صاف کرنے کی کوشش کرو، تمہارا اندر ہم صاف کر دیں گے۔ وضو طہارت ایک ایسا اسلامی امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ ایسا عمل جس سے بدن کے وہ حصے صاف ہوں جن کے ذریعے امراض جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہی اندام ذریعہ ہے امراض کے پھیلنے اور پھولنے کا۔ یہی طریقہ ہے امراض کو کنٹرول کرنے کا کہ ان راستوں کی حفاظت کی جائے۔ وضو محافظ ہے ان راستوں کا جن کے ذریعے صحت کا دشمن جسم میں داخل ہوتا ہے۔ شاید ایسا محافظ کسی کو ملے۔ کیا اسلام ترقی کا نام ہے یا تنزلی کا؟ اسلام کا مستقبل روشن ہے یا تاریک؟ اسلامی احکامات صحت ہیں یا مرض؟ اسلام صحت اور تندرستی کا راستہ ہے۔ اگر سمجھتے ہیں تو پھر سمجھیں، ورنہ پھر عقل پر زور دیں۔ اسلام کیا دیتا ہے اور سائنس کیا چاہتی ہے اور فیشن نے کیا دیا؟ دوران وضو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں کے بعد کلی کرنی ہے، اور اگر ہاتھ ناصاف اور جراثیم آلودہ ہوں گے تو یہی جراثیم منہ کے راستے سے جسم میں متعدد امراض کا باعث بن جائیں گے۔ موجودہ مشینی دور میں انسان بہت مصروف ہو گیا ہے۔ ایسے مصروف انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری ہے۔ اب بعض اوقات یہی ہاتھ کیمیکلز کو لگتے ہیں۔ اگر یہی کیمیکلز کچھ وقت ہاتھوں کو لگے رہیں تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ایسے کاروباری حضرات کی ہے جن کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اٹکے اور بھرے رہتے ہیں، اور یہی حالت اگر صبح سے شام تک رہے تو ہاتھ بہت جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو نماز کے بہانے وضو کے دوران دھویا نہ جائے تو انسان کے اندر بہت سے امراض کے پھیلنے کی قوی خطرات ہوتی ہیں، جیسے جلد کا رنگ اور اس کی بیماریاں، گرمی دانے، ایگزیما، جلدی سوزش، پھپھوندی کی بیماریاں۔ الغرض جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ریز ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، اور برقی روح جس کے الیکٹرک ریز ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہیں۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقے پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کلی کی جاتی ہے، اور کلی دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، کیونکہ ہاتھ پانی کو چھوتے ہیں، اور کلی سے رنگ، بو اور ذائقے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو غذائی ذرات دانتوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ غذائی ذرات سیپٹک ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں اور لعاب دہن کے ذریعے معدے میں پہنچتے رہتے ہیں، اور یہی سیپٹک میٹریک دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ کلی اور مسواک سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو بہت سی منہ کی بیماری سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ پکنا بھی شامل ہے، منہ کے کناروں کا پھٹنا، ہونٹوں اور منہ کی میں پھپھوندی کی بیماریاں، چھالے وغیرہ۔ الغرض کلی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ایسے امراض سے بچ جاتا ہے جس مرض میں انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ مزید یہ کہ کلی کے ساتھ غرارہ ہے جس سے نمازی ٹانسلز اور گلے کے بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ گلے میں بار بار پانی پہنچانا آدمی کو گلے کے کینسر سے بچاتا ہے۔ کلی کرنے کے بعد وضو میں ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے، اور جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض پھلتے پھولتے ہیں۔
اور ناک کے راستے انسانی جسم میں بآسانی گزر جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہمارے ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے، صبح سے شام تک پہنچتی ہی رہتی ہے، تو جلد خطرناک امراض پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل بہت مفید اور مجرب ہے۔ اب ہم وضو کی برکت سے ناک دن میں 5 بار صاف کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی قسم کا کوئی جراثیم ناک میں پرورش پا سکے۔ ناک کے خاص فرائض میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے ہوا کو صاف، مرطوب، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً 500 مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لیے تقریباً 1/4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام ناک سے ہی ہوتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک مائکروسکوپک جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی نان ڈسکرپٹیو روئے ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے معدے کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جو نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو ناک کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرہ دھویا جاتا ہے۔ موجودہ ایٹمی دور میں جبکہ ہر طرف ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، ماہرین بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور آلودگی کو کم کیا جائے، چہرے اور کھلے اعضاء کو دھویا جائے، ورنہ یہ کیمیکلز جو دھوئیں، گرد و غبار اور دھول کی شکل میں چہرے پر جمتے رہتے ہیں، ان کا واحد علاج صرف اور صرف وضو ہے۔ دھوئیں میں کئی خطرناک کیمیکلز مثلاً سیسہ وغیرہ ہوتے ہیں جو اگر مستقل یا کچھ عرصے تک جلد پر جمے رہیں تو جلدی امراض اور الرجی کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھونے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے یا پھر ان کے نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ تمام کریمیں اور لوشن چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کے لیے چہرے کا کئی بار دھویا جانا از حد ضروری ہے۔ چہرے کو دھونے سے چہرے پر جو الرجی ہوتی ہے وہ بھی بہت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم وضو کے لیے چہرہ دھوتے ہیں تو 3 دفعہ چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ تو یہ 3 دفعہ چہرہ دھونے کا حکم کیوں ہے؟ اس کیفیت میں جب نمازی چہرہ دھوتا ہے تو اس کا ہاتھوں سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے اور دوران خون چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جمی ہوئی میل اور گرد اتر جاتی ہے جس سے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کو 3 بار دھونے کی حکمت یہ ہے کہ پہلے چہرے پر پانی ڈال کر میل نرم کریں، دوسرے پانی سے اس کی میل اترے گی اور تیسرے پانی سے چہرہ دھل کر صاف و شفاف ہو جائے گا۔ چہرہ دھونے کے بعد وضو میں اس کے بعد دونوں ہاتھ کونوں تک دھوئے جاتے ہیں۔ جسم کا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس حصے کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بے شمار دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہنی پر 3 قسم کی بڑی رگیں وینس ہوتی ہیں جن کا تعلق بلوستہ، دل، دماغ اور جگر سے ہے۔ جب ہم ہاتھ کونی تک دھوئیں گے تو مذکورہ بالا تینوں اعضاء کو تقویت پہنچے گی اور وہ امراض و علل سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ کہنیاں دھونے کے بعد وضو میں سر کا مسح کیا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر وضو کرنے لگے، اور جو وضو کر رہے تھے تو انہیں ایک جرمن آدمی
دیکھ رہا تھا۔ تو جب اس مسلمان نے اپنا وضو پورا کر لیا تو اس جرمن آدمی نے ان کو بلایا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں وضو کر رہا تھا۔ اس جرمن آدمی نے کہا کہ تمہارے یہاں کتنے مینٹل ہاسپٹل ہیں؟ اس مسلمان نے کہا ہمارے یہاں تو 2-3 ہی مینٹل ہاسپٹل ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی تم نے جو وضو کیا ہے نا، یہ ہم روزانہ اپنے مریضوں کو کرواتے ہیں۔ میں نے کہا روزانہ؟ اس نے کہا جرمن نے ہاں ہم روزانہ کرواتے ہیں۔ تو اس مسلمان آدمی نے اس سے کہا کہ ہم تو 5 مرتبہ دن میں روزانہ یہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جرمن آدمی کہنے لگا کہ یہاں مینٹل دماغی امراض کے لیے ہسپتال ہیں، میں اس میں سرجن ہوں، سوچتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگا میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم بھاگتے ہیں، کودتے ہیں، ڈرتے ہیں، دوڑتے ہیں یا پھرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی ریگڈ چیز ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلوئڈ کے اندر رکھا ہے۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں بن کر آ رہی ہیں اور رگیں ہمارے گردن کی پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں۔ سرجن نے کہا میں نے جو ریسرچ کی ہے، اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے جسم پر پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے سوچا اس جگہ یعنی مسح والی جگہ کو دن میں 2-4 بار ضرور تر رکھا جائے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کی ساری عمر ایک مستحب عمل میں ختم ہو گئی تو پھر سنت، واجب اور فرض کی کیا حیثیت ہوگی؟ مسح کرنے کے بعد وضو میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ ایک سرجن کا شوگر کے مریضوں کو کہنا ہے کہ آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح پاؤں کی حفاظت کریں، کیونکہ شوگر کے مریض کو پاؤں کی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر مریض بند جوتا استعمال کرتا ہے تو صرف صبح و شام جوتا کھولتا ہے، تو اگر یہی کنڈیشن اس مریض کی رہی تو اس میں زیادہ سے زیادہ بیماری پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اب اسلام نے دن میں 5 دفعہ پاؤں دھونے اور انگلیوں کے خلال کا حکم دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی جرثومہ اٹکا نہ رہ جائے۔ پاؤں کو دھونے کی وجہ سے بے شمار امراض کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، مثلاً ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے مہلک امراض ختم ہوتے ہیں۔